الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا صدق اللہ العظیم آمین ثم آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 131 تک ہم نے کر لیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو سود سے منع کر رہے تھے، اور جو آیت تھی سود کے حوالے سے اللہ نے نازل کی تھی۔ آگے پڑھتی ہوں اسی کی کنٹینویشن، چونکہ یہ ہے تو اس لیے میں آیت نمبر 130 سے ہی شروع کر رہی ہوں، جو نیا ہمارا رکوع بھی شروع ہو رہا ہے، اسی آیت کو دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنوں کو کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ایمان والے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی مانتے ہو، لہٰذا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیچ میں جنگ احد کے تبصرے کے اندر سود کی ڈسکشن کیوں آ گئی، کیونکہ وجہ تھی نا ان کے اندر مال کی محبت، اسی وجہ سے آئی تھی، کیونکہ ابھی سود ان کے اندر چل رہا تھا۔ اور سود کا جو پہلا حکم تھا وہ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں نازل کر چکے تھے کہ تم سمجھتے ہو یہ سود بڑھ جاتا ہے، حالانکہ یہ سود بڑھتا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں دوسرا ان کو جو ہے وہ کراہت کا حکم ایک ڈالا ان کے دلوں میں کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ بڑھتا چڑھتا سود جو ہے یہ کھانا چھوڑ دو۔ اور یہ اضافہ مضاعفہ کا کیا معاملہ ہوا تھا کہ میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا اور بتایا تھا کہ وہ ابو سفیان کے قافلے سے جتنا ان کو مالی منافع ہوا تھا، انہوں نے یہی سوچا تھا کہ ہم اس کو اب سود میں لگائیں گے اور اس سے جو منافع ہوگا، بڑھتا بڑھتا جو سود ہوگا، وہ ہم اسی سود کے پیسے سے جنگی آلات اور ہتھیار خرید کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ اضافہ مضاعفہ میں ایک اور چیز بھی ہے وہ سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا جب سود کی حرمت کا حکم پڑھا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ جو جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، سود کھانے والے کا حال یہ ہے کہ ایسا کہ جیسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اتنا واضح فرق ہے تجارت اور سود کے اندر، لیکن وہ یہ کہتا ہے تجارت بھی تو سود جیسی ہی چیز ہے، تجارت اور سود ہے ایک جیسا ہے، دونوں پیسے سے بڑھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اور وہاں پہ میں نے آپ کو ڈفرنس بتایا تھا کہ سود اور تجارت میں واضح ڈفرنس، ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک حلال ہے دوسرا حرام، دوسرا یہ تھا کہ تجارت کا نفع سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، جبکہ سود کا نفع اضعافا مضاعفا بار بار آتا ہے، سود در سود بار بار بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، مطلب اس کے اندر کوئی لاس نہیں ہوتا۔ تجارت میں نفع نقصان دونوں ہوتے ہیں، جبکہ سود میں اضعافا مضاعفا بڑھتا ہی رہتا ہے، مطلب اس میں لاس تو ہے ہی نہیں، اس میں بڑھتا ہی چڑھتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ سود میں نفع نقصان نہیں ہوتا بلکہ نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اندر فلاح آ جائے، تم فلاح پا سکو، اور اس آگ سے ڈرو جو جہنم کی طرف جاتی ہے اور وہ کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بھی سمجھایا اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، فلاح پانا چاہتے ہو، تو تم کیا کرو، بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ اب مسلمانوں سے تو ایک حکم عدولی ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے،
खिलाफ वर्जी का मामला हो गया था ना, इसी वजह से तो उनको शिकस्त हुई थी। तो अल्लाह ने इसीलिए कहा कि वतीउल्लाह व रसूला लअल्लकुम तुरहमून, कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो शायद कि तुम पर रहमत हो जाए, तुम अल्लाह की रहमत को पाने वाले बन जाओ। तो लिहाजा अगर अल्लाह की अताअत पर साबित कदम रहना चाहते हो, अगर रसूल की अताअत पर साबित कदमी दिखाना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना होगा? बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ना होगा। सही? ये सूद ना हमें अल्लाह की अताअत की तरफ लाता है और ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अदायगी या अल्लाह के नबी की सुन्नत से रूगर्दानी या उनके बातों को से रूगर्दानी या अताअत पर अमल करने से रोकने का एक जरिया भी बन जाता है। अल्लाह ने फरमाया वसारियो, और दौड़ो, दौड़ो इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अल्लाह की जो तुम्हारा रब है उसकी मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। तो अगर तुम अल्लाह की मग़फ़िरत को पाना चाहते हो, दौड़ दौड़ कर अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ना पड़ेगा। वह जन्नतें, और जन्नत को पाना चाहते हो, जन्नत के हर तलबगार बनना चाहते हो, तो फिर भी तुम्हें क्या करना होगा? बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ना होगा। अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, वो जन्नत जिसकी वुसअत कितनी है? आसमान और जमीन तक मुहीत है। एक जन्नत का दर्जा जमीन से लेके आसमान तक है, एक दर्जा। 100 दर्जे हैं जन्नत के। ये जन्नत किसके लिए तैयार की है? वही दत्त, अल्लाह फरमाते हैं तैयार कर ली गई है, तैयार की नहीं जाएगी। अल्लाह ने इस जन्नत को तैयार कर लिया है। किसके लिए किया है? लिल मुत्तकीन, उनके लिए किया है जो तकवा करने वाले हैं, जो अल्लाह का खौफ दिल में रख के चलने वाले हैं, जो अल्लाह के सामने हाजिरी से डरने वाले हैं, अल्लाह के सामने तन्हा जवाबदेही के खौफ से डरने वाले हैं। ये वो मुत्तकी हैं जिनके लिए जन्नत तैयार कर ली गई है। तो अगर जन्नत के तलबगार बनना चाहते हैं तो फिर क्या करना होगा? बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ना होगा। तो पिछली आयत से लिंक कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए ईमान लाने वालों, अगर अल्लाह का तकवा करना चाहते हो तो बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ दो। अगर जहन्नुम की आग से बचना चाहते हो और कुफर से बचना चाहते हो तो बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ो। अल्लाह की अताअत पे जमना चाहते हो तो बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ दो। रसूल के हुक्म की ताबेदारी करना चाहते हो, अल्लाह की रहमत को पाना चाहते हो तो बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ दो। अल्लाह की मग़फ़िरत को पाना चाहते हो तो फिर भी बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ दो। और साथ ही उस जन्नत के तलबगार बनना चाहते हो तो बढ़ता चढ़ता सूद खाना छोड़ दो। अल्लाह हमें, हमारी औलादों को भी सूद के बुखार से महफूज फरमाए। अब जो ये तकवा वाले लोग होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये सूद से अपने आप को बचा कर रखना चाहते हैं। और ये जो जन्नत है जो अल्लाह ने तैयार करके रखी है, याद रखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, आगे भी अब 2 महीने बाद रमजानुल मुबारक आने वाला है। हदीस से पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला रमजानुल मुबारक में जन्नत को मजीद मुज़य्यन करने लगता है और फिर फरमाते हैं कि ए मेरी जन्नत, मेरे बंदे नेकियां कर करके मुझे राजी करने के काम करके तेरे पास आएंगे तो उन्हें कबूल कर लेना। अब मैं और आप ये देखना चाहते हैं कि हम उस जन्नत के रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं, हम अल्लाह का तकवा रखते हैं कि नहीं, हम रब की बख्शिश के तलबगार हैं कि नहीं, हम अल्लाह की रहमत चाहते हैं कि नहीं, और हम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत कर रहे हैं कि नहीं। तो फिर अपने आप को अगली आयत के पैमाने के ऊपर परखना है। ये वो कलर इंडेक्स है जो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दिया है। पीछे भी हम करके आए थे, हम अल्लाह का रंग अपने ऊपर चढ़ाना चाहते हैं ना, तो अल्लाह ने यहाँ पर अब मुत्तकीन की सिफात दिखा के एक कलर इंडेक्स बताया है। और ये वो मुत्तकीन है जो जन्नत के तलबगार हैं, ये वो मुत्तकीन हैं जो जन्नती हैं।
اپنے آپ کو اس پیمانے پر پرکھنا ہے کہ کیا ہم اس کے اوپر فال کرتے ہیں کہ نہیں. اگر کرتے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعائیں مانگیے گا. اور اگر نہیں فال کرتے, اپنے آپ کو اس پیمانے پر پورا نہیں سمجھتے, تو اللہ سے اس پیمانے پر پورا اترنے کے لیے لگ جائیے, کوششیں شروع کر دیجیے. کیا ہے سب سے پہلی صفت ان جنت کے متقین, ان کی کیا ہے پہلی صفت؟ الذین ينفقون, وہ خرچ کرتے ہیں. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا, ہم نے تو نیکی کا پیمانہ پڑھ لیا تھا. نیکی کی ڈیفینیشن میں کیا پڑھا تھا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں. تو یہ خرچ کرتے ہیں. پھر ہم نے نیکی کی ڈیفینیشن میں ایک اور جگہ پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے تو اپنے رخ کے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو, بلکہ 5 ایمان مفصل بتانے کے بعد, یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ نے جو نیکی بتائی تھی وہ کیا بتائی تھی؟ وآت المال علی حبہ, اللہ کی محبت میں مال دیتے ہیں. اور پھر آگے پوری کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی, آیا یاد آپ کو؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل, ہے نا. تو نیک بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جنتیوں کی صفت کیا بتائی جا رہی ہے؟ متقین کی صفت جو جنتی ہیں وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی راہ میں, اس کی محبت میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کب خرچ کرتے ہیں؟ کب؟ جب بہت مال آتا ہے پھر خرچ کرتے ہیں. فی السراء والضراء, خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں. ہم تو عام طور سے یہ سوچتے ہیں کہ تکلیف آئی ہے تو چلو جی کالی بکری کا صدقہ دے دو, کالی مرغی کا دے دو, یا اگر بکرے جوگے نہیں ہیں تو, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنی مشکل آئی ہے صدقہ نکال دو. کرتے ہیں نا, مشکل آتی ہے تو لوگ صدقہ نکالنے کا سوچتے ہیں, لیکن مومن کیا کر رہے ہیں؟ متقی جنتی وہ کہاں پہلے خرچ کر رہے ہیں؟ پہلے فی الضراء والسراء ہے, خود پڑھے نا اپنی آنکھوں سے. فی السراء والضراء, سراء کہتے ہیں خوشی میں, مالی خوشحالی ہوتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں, کوئی نعمت ملتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں, زیادہ ہوتا ہے, عیش ہے, کوئی خوشی ملی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. عام طور سے لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ عیش پہ یاد خدا یاد ہی نہیں رہتا. عیش میں تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں نا, ہر چیز جائز ہو جاتی ہے. کس کو یاد رہتا ہے کہ خوشحالی میں نعمت ملی ہے, خوشی ملی ہے, اب خرچ کریں؟ اللہ نے تو طریقہ سکھا دیا, انا اعطیناک الکوثر, جب تمہیں ہم نے بہت نعمتیں خیر کثیر عطا کر دی, کیا کرو؟ فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو, شکرانے کے نفل پڑھو, اور کیا کرو؟ وانحر, اونٹ کی قربانی کرو, اتنا صدقہ نکالو. نعمتیں ملتی ہیں تو مومن خوشحالی میں, خوشی میں, کوئی کامیابی ملتی ہے, کوئی ان کو اچھائی ملتی ہے, خوش ہوتے ہیں کسی بھی بات پر, تو وہ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. لوگ خوشحالی کو دیکھ نہیں سکتے, فوراً آپ کے کیا بن جاتے ہیں؟ دشمن پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, نظر لگا دیتے ہیں, حسد آ جاتی ہے. اللہ نے تو طریقہ سکھا دیتا نا, ان شانیہ کا ہو الابتر, نعمتیں آئیں گی تم نکالتے رہو اللہ کی راہ میں, تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہو جائے گا, بے نام و نشان وہی رہ جائے گا. جو شخص نعمتوں کے ملنے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو خود بخود بچا لیتے ہیں. اس سورہ کوثر کی وعدے کے مطابق, ان شانیہ کا ہو الابتر. تو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں, اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں. وہ اس لیے بھی تو خرچ کرتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ 2 فرشتے روزانہ اترتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نا, 2 فرشتے روزانہ اترتے ہیں,
اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت دے اور روک لینے والوں کا مال برباد اور ہلاک کر دے. وہ تو اللہ سے مزید کے طلبگار ہوتے ہیں, تو اور زیادہ دینے والا ہاتھ بننا چاہتے ہیں, اور ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو کا چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح. تو تنگی والے بھی اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کے ہم بچ جائیں, لیکن بچیں گے کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے, اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کے حقدار ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ مالی وسعت ہو تو بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا, برکتیں ملے تو بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا, نعمتیں پائیں, خوشیاں ملیں, کامیابیاں ملیں تو بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ کبھی تنگی ہو, پریشانی ہو, کمی ہو, یا حالات خراب ہو, یا کوئی تکالیف یا بیماری ہو, تو بھی اللہ اپنی راہ میں بڑھ بڑھ کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. تو مومن جنتیوں کی صفت پتہ چلی, سب سے پہلی کیا ہے؟ خرچ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس اب مر جائیں گے تو پیچھے سے بہت بول جائیں گے, وصیتیں کر جائیں گے کہ بس بعد میں جو ہے فلاں اتنا دے دینا, ادھر ادھر دے دینا. نہیں, وہ اپنی زندگی میں خرچ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خرچ کرو اس سے پہلے کہ جان لبوں پہ آ جائے اور تم یہ کہنے لگو کہ فلاں کو دے دو, یہ فلاں کو دے دو. اے ابن آدم, اس وقت یہ مال تیرا نہیں بلکہ تیرے وارثوں کا ہے. اب خرچ بھی کرو گے تو تیرا تو وہ ہے ہی نہیں, تجھے تو فائدہ دے گا ہی نہیں, لہٰذا وہ تو وارث کا تھا. زندگی میں ہی اپنی راہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اگلی صفت جو جنتیوں کی بتائی جا رہی ہے, کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ صفت بھی جنتیوں کی صفت ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ. کاظم کہتے ہیں سانس کی نالی کو دبا دینا. جب ہم کھانا نگلتے ہیں, پانی نگلتے ہیں, تو ہماری پیچھے سے سانس کی آگے ہوتی ہے ہماری سانس کی نالی اور پیچھے ہوتی ہے ہماری خوراک کی نالی. تو سانس کی نالی کو بالکل دبا دیتی ہے. ہم سانس اگر اس وقت لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب کھانا نگل رہے ہو تو اوتھو لگ جاتا ہے. ویری گڈ, ہمارا کھانا ہماری سانس کی نالی میں آ سکتا ہے. تو اللہ کی طرف سے ایک پروٹیکشن ہوتی ہے, ایک فلیپ ہوتا ہے جو ہماری سانس کی نالی کے اوپر آ جاتا ہے. اس کے بعد جو بھی ہم کھاتے ہیں, نگلتے ہیں, تو پیچھے سے جو ہماری کھانے کی خوراک کی نالی ہے وہ جب جاتی ہے نا, تو یہ سانس کی نالی دب جاتی ہے. تو سانس کی نالی دب جاتی ہے, اور مومن جو جنتی ہیں, متقی, وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی سانس کی نالی کو دبا دیتے ہیں. اور جب سانس کی نالی ایسے دبتی ہے کہ پیا ہوا کوئی چیز کا اثر ان کی کسی چیز سے پتہ ہی نہیں چلتا. پانی پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پانی پیتے ہیں تو کیا آپ کے یہاں پانی لگا رہتا ہے؟ ہونٹوں پہ, گالوں میں, چن پہ کہیں پانی لگا رہتا ہے؟ نہیں. پانی نگلتے ہیں تو سانس کی نالی دب جاتی ہے, کاظم بن جاتے ہیں, اور پانی کا کوئی اثر آپ کے چہرے پر نظر نہیں آتا. تو غصے کو پھر متقی جنتی کیسے پیتے ہیں؟ ایسے پیتے ہیں کہ جیسے پانی پیا جاتا ہے, کہ اس کا کوئی اثر ان کے کسی چہرے سے نظر نہیں آتا, ان کے کسی عضو سے نظر نہیں آتا. نہ ان کے ماتھے پہ 111 بج رہے ہوتے ہیں, نہ ان کے آنکھوں سے انگارے اگل رہے ہوتے ہیں, نہ ان کے زبان سے کوئی بڑبڑاہٹ ہو رہی ہوتی ہے, نہ ان کے کان سرخ ہو رہے ہوتے ہیں, نہ غصے میں ان کے چہرے پہ بلشنگ ہو رہی ہوتی ہے, جو ہوتے ہیں نا ریڈ ہو جاتے ہیں, ریڈ ہاٹ, یا پھر ان کے پاؤں تب کپکپا رہے ہوں, یا مٹھیاں بھیجی ہوں, دانت چبو رہے ہوں, ہو رہے نا. غصے کو دبا کر رکھنے والے کا حال کیا ہوتا ہے بتائیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا, کسی نہ کسی چیز سے نظر آ جاتا ہے کہ اس کو غصہ آ رہا ہے. لیکن جو جنتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ غصے کو پی ہی جاتے ہیں.
ایسے پیتے ہیں کہ ان کے نہ ماتھے سے پتہ چلتا ہے، نہ آنکھوں سے پتہ چلتا ہے، نہ کانوں سے پتہ چلتا ہے، نہ کسی اعضاء سے پتہ چلتا ہے، نہ دانت چبائے جا رہے ہوتے ہیں، ان کا غصہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو غصہ آیا تھا. سبحان اللہ. یہ ہے غصے کو پی جانے والا عمل. آپ صلی اللہ علیہ دیکھیں، غصہ ایک فطری چیز ہے اور وہ آتا ہے. اور اب ایسا کہہ دینا کہ غصہ ہی نہ آئے تو ایسا بھی نہیں ہے. جو مومن ہے اس کو غصہ آتا ہے، لیکن اس غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے سکھائے ہیں. آپ نے فرمایا کہ غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے. لہٰذا تم میں سے کسی کو جب بھی غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ پانی پیے. اب آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کے ماتھے سے جو ہے وہ دھوئیں نکل رہے ہیں اور آپ کا حالات برے ہو رہے ہیں، کانوں سے جو ہے وہ سرخ ہو رہے ہیں، اور آپ کبھی ہو رہا ہے نا، کئی دفعہ اتنا زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ آپ کو قابو نہیں ہے، اور میں آپ کے پاس پانی لے کے پہنچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پانی پی لو پانی پی لو. آپ تو اٹھائیں گی اور آ کے اپنا میرا ہاتھ پیچھے کریں گی اور وہ پانی کا گلاس توڑ دیں گی. ہوگا نا، کیونکہ شیطان تو نہیں چاہتا نا کہ غصہ ختم ہو. لہٰذا یہ جو طریقہ ہے نا، یہ میرے لیے ہی ہے، ہمارے اپنے لیے ہی ہے. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب بھی غصہ آئے یہ سوچیں کہ یہ شیطان سے آ رہا ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے. یہ آگ سے ہے، آگ کو پانی بجھاتا ہے، لہٰذا خود جا کے پانی پیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے. ٹھیک. اور اگر ایک جگہ پر کہیں لڑائی ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ بدل لے، تو غصہ ختم ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی مستلق پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پہ پیچھے منافقین کا مہاجرین کے ساتھ اور انصار کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا ایک پانی کے کنویں کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا. اسی لیے دیا تھا کہ جگہ تبدیل کر لی جائے تاکہ وہ جو غصہ ہے وہ کافور ہو جائے. ٹھیک ہے نا، تو جگہ بھی چینج کر لی جائے تو بھی غصہ ختم ہو سکتا ہے. اب دونوں چیزوں کو اگر ملا لیا جائے، پانی اور جگہ چینج کرنے کو، تو اس کے لیے ایک بہت اچھا طریقہ ہے وضو کر لیا جائے. وضو کریں گے، ادھر سے جائیں، جا کے وضو کریں. اور اگر وضو کرنے سے بھی، اول تو وضو کرنے سے آرام سے اہتمام سے کریں گے تو انشاءاللہ خود بخود غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. سم ٹائمز پھر بھی نہیں ہو رہا، پھر بھی نہیں غصہ، پھر بار بار آ جاتا ہے، شیطان دماغ میں آ جاتا ہے، پھر غصہ، تو پھر کیا کرنا ہے؟ نہا لیا جائے، نہا لیا جائے. اتنا ٹھنڈا پانی چلایا نہیں، اتنا غصہ آیا صبح، اتنا غصہ آیا کہ میری جمعہ لیٹ ہو جائے گا. گیزر ہی نہیں آن ہے. گیزر آن کیا، وہ کہے کہ اب گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد پانی گرم آئے گا. تو جب یہ پانی پہ اور گیزر پہ غصہ آ گیا تھا تو اب کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ، تو بڑا خوبصورت نسخے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کو کیٹر کرتے ہوئے نسخے بتا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کر لیجئے کہ جب ہر انسان کے دل میں 2 حصے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک حصے میں شیطان رہتا ہے اور ایک حصے میں فرشتہ. جب تک انسان کی زبان ذکر الہی کرتی رہتی ہے تو دل کے اس حصے سے شیطان چلا جاتا ہے، اور جب ذکر الہی سے غفلت برتتی ہے تو شیطان اس کے حصے میں آتا ہے اور چونچ رکھ کے وسوسہ ڈال دیتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ زبان کو ذکر الہی سے تر کر لیجئے، فوراً کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر بھی آئے جا رہا ہے غصہ، آئے جا رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے باوجود بھی آ رہا ہے، تو پھر ایک دعا سکھا دی گئی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. کہ اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس سے بھی کہ وہ بار بار پلٹ کے میرے پاس آئیں. تو یہ یاد رکھیں، یہ دعا بڑی مشکل دعا ہے، یہ اتنی آسانی سے یاد نہیں ہوتی. عام طور سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دعا یاد ہی نہیں رہتی.
اور یہ اسی لیے نہیں یاد ہوتی کہ وہ شیطان یاد ہی نہیں کرنے دیتا. یہ تو ڈیفینیٹ بات ہے. یہ دعا اگر یاد کر لی اور آپ نے اس وقت ایسے اوقات پر جبکہ بار بار وسوسے آ رہے ہیں, فلانی مجھے ایسے بول کر کیوں گئی تھی, فلانی نے ایسے کیا کیوں, وہ کر کے کیسے چلی گئی, اب میں نے یہ کر دینا, اب میں بار بار وسوسے آتے ہیں نا, رونا بھی آتا ہے, وہ شیطان ہی سب چیزیں لے کے آتے ہیں آپ کے لیے. تو کیا کرنا ہے, یہ دعا پڑھنا شروع ہو جائے, یقین مانیے غصہ کافور ہو جائے گا. یہ میری باتیں نہیں ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے ہیں, اور یہ جنتیوں کی صفت ہے. کاظمین الغیظ ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے, اللہ ہمیں اپنے غصوں پہ قابو رکھ پانے والے لوگوں میں شامل کر لے. ابھی تو ہمیں بہت ٹائم لگے گا متقی بننے میں. ہم اسی لیے تو سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو پکڑ کے اب شروع تو کریں, اس پہ عمل کرنا شروع تو کریں. اللہ پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا نا, پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا, اب پتہ چل گیا, طریقے بھی پتہ چل گئے. ان باتوں کو نوٹ کر لیں, لکھ لیں, یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو یہ, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود بخود ہمیں اس چیز کے اوپر قادر کر دیں گے. ایک اور جو ہے نا وہ نسخہ وہ بڑا خوبصورت ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے خاموش کروایا تھا, اور خاموش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا حکم دے دیا تھا. تو خاموشی اختیار کر لیجیے. اب یہ خاموشی اختیار کرنا جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہے. ایک بندی ایک واقعہ سنا دیتی ہوں آپ کو. ایک بندی آئی اپنی معلمہ کے پاس آ کے کہنے لگی کہ جب سے بیٹے کی شادی کی ہے نا, بہو نے ناک میں دم کر کے رکھا, ہر وقت لڑائی جھگڑا, ہر وقت لڑائی جھگڑا, میری بہو کو تو سکون ہی نہیں ہے. ہر وقت ایک جو ہے نا وہ مچھلی بازار جو ہے نا وہ گھر میں گرم رہتا ہے, لڑائی جھگڑا ہر وقت ہو رہتا ہے. آپ مجھے کوئی تعویذ دے دیں, کوئی نسخہ بتائیں, کچھ پڑھنے کے لیے دیں, کوئی دعا کریں کہ میرے گھر سے یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے. تو وہ جو معلمہ تھی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک کاغذ کو لیا اور کاغذ کا ایک گولا سا بنایا تعویذ نما کر کے, اور اس کے بعد اس عورت کو دیا اور کہا کہ دیکھو بہن, تمہاری جو بہو ہے جب بھی تم سے لڑے گی نا تو تم نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ یہ میں نے تمہیں تعویذ دیا ہے, یہ تعویذ تم نے اپنی یہ دو داڑھوں کے درمیان میں دبا لینا ہے, اور جتنی زور سے دباؤ گی نا اتنا تعویذ اثر کرے گا. اصل میں کیا کیا تھا اس نے, معلمہ نے اس عورت کو, اس ساس کو خاموش کروایا تاکہ وہ جواب نہ دے اور معاملہ آگے ہی نہ بڑھے. اور عورت کا ہتھیار ہے یہ صبر اور خاموشی. ہم اسی پر قابو نہیں پاتے. دانتوں کو دبا لیجیے, سمجھے, جب یاد آ جائے نا کچھ تو تعویذ آپ بھی دبا لیجیے گا انشاءاللہ. جب سمجھ آتی ہے تو بوڑھے ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی جوانیوں میں ہی قرآن کے ساتھ جڑنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جب ہم کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر یہ باتیں ہمیں جا کے اپنے گھر والوں کو بتانی ہیں, اپنے بچوں کو سمجھانی ہے, اپنے بچوں کو سکھانی ہے کہ دیکھو ہمیں تو پتہ نہیں تھا, آج ہم نے پڑھا ہے, یہ اللہ نے تو ہمیں یہ طریقے سکھا دیے اور نبی نے ہمیں اس کے انداز بتا دیے. ایسے کریں گے تو انشاءاللہ ہم جنتی بھی بنیں گے اور ہمارے گھر بھی جنت نظیر نمونے بن جائیں گے. اب ٹھیک ہے, چلو جی ہم نے مان لیا, غصے کو پی گئے ہے نا, غصہ بھی پی گئے, اور غصے پینے کے بعد اب ٹھیک ہے, اب جان لینی ہے بس, ٹھیک ہے اب بس پی لیا, غصہ نہیں کر رہے غصہ کسی کے اوپر, ہمارے کسی انداز سے بھی دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلا. نہیں, جنتیوں کی صفت کیا ہے, غصے کو پینے کے بعد عافین عن الناس. اب جس پہ غصہ آیا تھا یا جس کی وجہ سے غصہ کر رہے تھے اس کو معاف کر دیتے ہیں. کیوں معاف کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو اللہ سے معافی کے طلبگار ہے نا, وہ تو اللہ سے معافی چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, کہو کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر.
جو زمین والوں پر مہربانی نہیں کرتا تو آسمان والا تم پر مہربانی نہیں کرے گا. تو وہ تو اللہ سے اپنی عافیت چاہتے ہیں, اللہ کی معافی کے خواستگار ہیں, تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. جس پہ غصہ آیا تھا اس کو معاف کر دیتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں, ٹوٹلی اوور لک کر دیتے ہیں, ٹوٹلی بھول جاتے ہیں کس وجہ سے غصہ آیا تھا, کیا تھا, بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, چلیے ٹھیک ہے. بڑا مشکل کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلوان کون ہے, پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں لوگوں کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کی طاقت ہونے کے باوجود دوسرے کو معاف کرتے ہیں. اللہ پی جاتے ہیں, معاف کرنا مشکل ہے. جی پوچھیں. حج پہ جانے سے پہلے جو معافی مانگ کے جاتے ہیں, ہاں تو یہ ضرور کر کے جانا چاہیے, بالکل کر کے جانی چاہیے. حج عمرے سے پہلے معافی مانگ کے جانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا, لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. تو اگر آپ نے کسی بندے کے حقوق کو غصب کیا ہے, بندے کے حقوق غلط مطلب آپ نے اس پہ ادا نہیں کیے ہیں, تو پھر وہ قیامت میں آپ سے پکڑ سکتا ہے آپ کو. تو لہٰذا جانے سے پہلے ضرور معافی مانگ کے جانی چاہیے. اور بڑا خوبصورت طریقہ ہے معافی مانگنے کا کہ انسان یہ نہ کہے کہ میں نے تمہاری فلاں وقت پہ غیبت کی تھی, یا میں نے فلاں وقت پہ تمہاری فلاں چیز تمہارے بارے میں ایسے کہی تھی, یا تمہاری چوری کی تھی, یا کچھ بھی ایسا معاملہ کیا تھا, تو لہذا تو مجھے اب معاف کر دو. ایسے نہیں بولنا چاہیے, اس طرح تو لڑائی بڑھتی جائے گی. انسان کو ہمیشہ ایسے بولنا چاہیے کہ دیکھو بشر ہونے کے ناطے سب سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. میں نے اپنے تمام حقوق تمہیں معاف کیے, تم بھی مجھے معاف کر دو. پہلے آپ اس کو معاف کریں. میں نے تم ساری حقوق تمہیں معاف کر دیے, لہٰذا تم بھی مجھے معاف کر دو, تاکہ مجھے اللہ بھی معاف کر دو. یہ ہوتا ہے طریقہ, ٹھیک ہے, تاکہ آپ بالکل گناہوں سے پاک اور آزاد ہو کر ایسے پلٹ کر آئیں کہ جیسے آج ہی پیدا ہو. یہ ہے اس کی. گفٹ وغیرہ لے جائیں تو اس کا بھی یہ طریقہ تو لے کے جائیں, گفٹ تو اگلا حصہ آ رہا ہے نا. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے. یہ گفٹ جو لے کے جانا ہے نا, یہ احسان کا رویہ ہے. پہلے جی معافی مانگنا ضروری ہے بھائی. اگر آپ معافی مانگیں گے نہیں تو معاف نہیں کیے جائیں گے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے لوگ دیکھے تھے, جن میں سے ایک وہ تھے جن کے چہرے سفید بالکل چمک رہے تھے, صاف ستھرے بغیر داغ کے, اور دوسرے وہ تھے جن کے چہروں پر کالے سیاہ دھبے تھے. یہ دونوں قسم کے لوگ ایک نہر میں غوطہ زن ہوئے, اور جو کالے دھبے والے لوگ تھے جب وہ نہر سے باہر نکلے تو ان کے چہرے سفید ہو گئے, بالکل چمکنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ تھے, تو ان کو بتایا گیا کہ جن کے چمکدار چہرے تھے وہ لوگ تھے جو غلطیاں کوتاہیاں نہیں کرتے تھے, لہٰذا اور جو دوسرے وہ لوگ تھے جو غلطیاں کوتاہیاں کرتے تھے, گناہ کرتے تھے, اور ان گناہوں کی وجہ سے ان کے چہرے پر دھبے پڑ گئے تھے. اور جب وہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے تو پھر اللہ کی رحمت انہی کے حق میں آتی ہے جو اللہ کی بخشش چاہتے ہیں. لہٰذا وہ اللہ کی بخشش کو پانے کے لیے, اللہ کی بخشش کو حاصل کرنے والی نہر میں جو ہے وہ غوطہ زن ہوئے, اور اس کی وجہ سے ان کے چہروں کے دھبے دھل کر صاف ہو گئے تھے. تو اللہ انہی کے دھبے دھوتا ہے جو خود اعتراف خطا کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, اور اللہ کی رحمت کو پانا چاہتے ہیں. پھر اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ تو لہٰذا جن لوگوں نے اللہ سے بخشش اور رحمت نہیں مانگی ہوگی ان کو تو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی. اللہ تو معاف کرے گا کیونکہ اللہ رحیم ہے, لیکن اللہ رحیم ان کے لیے ہی ہوگا جنہوں نے دنیا میں اللہ سے رحمت طلب کی ہوگی اور گناہوں پہ بخشش طلب کی ہوگی. اچھا, اب کیا ہو رہا ہے,
اب اتنی زیادہ چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں متقین کے حوالے سے، وہ کیا کرتے ہیں؟ غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور پھر اللہ اور احسان کرنے والے بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی سے محبت کرتا ہے. احسان کیا رویہ ہوتا ہے؟ احسان کا رویہ وہ رویہ ہوتا ہے جو اپنے فرض سے بڑھ کر کوئی کرتا ہے، یا دوسرے کے حق سے بڑھ کر کرے، یا دوسرے کو محض خوشی اور راحت پہنچانے کے لیے کرے، یا پھر یہ کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے، اس کو احسان کا رویہ کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اب غصے کو بھی پی لیا، معاف بھی کر دیا، بس اب ٹھیک ہے، اب میں کیا اس کی دعوت بھی بناؤں؟ اب میں کیا اس کو تحفہ بھی دوں؟ مطلب اب میری جان نکالیں گے؟ نہیں، جنتی تو ایسے ہی کرتے ہیں. جنتی بننا ہے، متقی بننا ہے، تو پھر ایسے ہی کرنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، ایک نہیں، کئی نمونے، اور صرف نبی کے نمونے بلکہ بے شمار انبیاء کے نمونے ایسے ہی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام یاد کر لیجئے، ان کو محسن کہا گیا، ان کے قصے کو احسن القصص کہا گیا، اس لیے کیونکہ وہ محسن انسانیت تھے، وہ احسان کرنے والے تھے. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم تو آپ کو محسنوں میں سے دیکھتے ہیں، احسان کرنے والا دیکھتے ہیں. ان کے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تو پورا قصہ ہی جو ہے سورہ یوسف کے اندر احسان سے بھرا ہوا ہے. وہی بھائی جو قتل کے پلان کر رہے تھے، جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا اور انہوں نے اتنا برا بھلا کیا ان کے ساتھ، اور وہی جب آئے غلہ لینے تو حضرت یوسف نے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم. انہوں نے غلہ بھی دیا اور بار شتر اور بھی دیا، واپس بھی کر دیا، غلہ سارا واپس. یہ ہوتا ہے محسن کا رویہ، اور یہ ہوتا ہے محسن کا طریقہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا معاملات آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کو معاف کر دیا، جس نے حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ بن ابی جہل، جو ابو جہل کا بیٹا تھا، اس کی بیوی ام حکیم کو معاف کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹی حضرت زینب جب حمل سے تھی، ان کو نیچے گرایا اونٹنی سے، اور ان کا حمل ضائع کروا دیا، اس شخص کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو سفیان کے گھر میں جس نے بنا لی وہ میری طرف سے امان ہے. اتنا بڑا دشمن، اس کو بھی معاف کر دیا، بلکہ کہہ دیا اس کے گھر میں بھی جو ہے وہ بھی میری طرف سے امان میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے واقعات، سمامہ بن اسال، اس نے کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا، نبی صحابہ کرام کو 20,000 آتا ہے کہ اس نے اتنے صحابہ کرام کو قتل کیا، شہید کیا تھا. تو سمامہ بن اسال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف معاف کیا بلکہ اپنے غصے کو پیا، نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ احسان کا رویہ کیا کیا تھا کہ اپنی بکری کا دودھ دھلوا کے اس کو پلوایا تھا. کہا تھا کہ جاؤ اس کو میری بکری کا دودھ دینا. اور نبی کی اسی احسان کے رویے سے سمامہ بن اسال اسلام لے کر آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور واقعہ کہ جب وہ جا رہے تھے، ایک عورت جو ہے وہ اپنا مال اسباب نکال کے باہر کھڑی ہے، بوڑھیا عورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھا لیا اور مدینہ کی بستی سے باہر لے جاؤ مجھے یہاں پہ ایک جادوگر آ گیا ہے مکہ کی بستی سے، جو ایسے کرتا ہے کہ اپنے دین سے وہ متنفر کر دیتا ہے، ماں بچے باپ آپس میں قطع رحمی کروا دیتا ہے. تو ایک جادوگر آیا، میں اس کے ڈر سے یہ جگہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے جا رہے ہیں، غصے کو پیتے جا رہے ہیں، معاف کرتے جا رہے ہیں اس کا سامان اٹھا کے. اور واللہ یحب المحسنین، احسان کا رویہ یہ کرتے ہیں کہ جہاں تک اس عورت نے جانا تھا وہاں تک اس کے ساتھ چل کے اس کا سامان لے کر جا رہے ہیں. اور پھر جب اس نے کہا بس یہیں پر بس اب میرا سامان رکھ دو، اور سامان رکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اماں میں وہی جادوگر ہوں جس کے ڈر سے تم یہ بستی چھوڑ کر جا رہی تھی. تو یہ احسان کا رویہ ہے جو لوگوں کو دین کی طرف لانے کا سبب بنتا ہے. ہم کہتے ہیں کوئی اچھا کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے، کوئی برا کرے تو ٹیٹ فار ٹیٹ کریں گے، کوئی برا کرے تو پہلے غصے کو پئیں، اس کو معاف کریں، اور پھر اس کو تحفہ لے کر جائیں، پھر اس کی دعوت بنائیں.
کوئی تھپڑ مارے تو اس کو پیار کریں. یہ ہے جنتیوں کی صفت. اس نے تو مجھے کچھ دیا نہیں تھا, وہ تو جب گئی تھی فلاں چیز میرے لیے تو کچھ نہیں لائی, میں کیوں لے کر آؤں, ہے نا. ہم تو ایسے کرتے ہیں. یہ دل جی اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی لوگ پھر بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ کو پھر دوبارہ سے ریوائو, مطلب تو جو تو جیسا کر رہا ہے ویسا ہی کرتا رہے, تیرا ایسا کرنا اس کے منہ میں آگ جھونکنا ہے. آپ اپنی طرف سے اچھا کرتے رہیں. ہمارے ہی اندر کوئی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ابھی موٹیویٹ یا ڈائیورٹ نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک عورت کچرا پھینکا کرتی تھی, آپ گزرا کرتے تھے تو وہ چھت پہ چڑھ کے, چوبارے پہ چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرے پھینکتی تھی. 2 دن نہیں آئی, تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے, 2 دن میرے سر پہ کچرا نہیں ڈالا. تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر چلے گئے, کاظمین الغیظ بھی کیا, عافین عن الناس بھی کیا, اور جا کے اس کی خیریت پوچھنے جا رہے ہیں, اور جا کے دیکھا تو وہ بیمار بخار سے پھنک رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کا جھاڑو بھی لگایا, اس کے گھر کا کام بھی کیا. یہ ہوتا ہے احسان کا رویہ. کون ہے ہم میں سے ایسا؟ اللہ ہمیں ایسا بنا دے. ہاں جی, تبھی تو مسلمان ہوئی تھی. ایسے ہی تو ادائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ کے, یہی تو جادو تھا اخلاق کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چلتا تھا. وہ کوئی منتر تھوڑی پڑھ کے پھونکتے تھے, کر کے دکھائیں. آج سسرال والوں سے کچھ ہو جائے تو انسان بھلاتا نہیں ہے اس کو, ہے نا. سمدھنوں کی طرف سے کچھ ہو جائے تو انسان اس کو دماغ سے نہیں نکالتا. کرتے رہیں لوگ آپ کی بیٹی کو تنگ, کرتے رہیں آپ اچھا کرتے رہیں. واللہ یحب المحسنین. اللہ کی محبت تو ملے گی ہی ملے گی نا. دنیا کی محبت ملے نہ ملے, اللہ کی محبت کو پانے کے تو حقدار ہو جائیں گے نا. اٹس ناٹ ایزی. لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, سسرال والے بڑے سخت ہوتے ہیں, بڑا تنگ بھی کرتے ہیں, ہے نا, اور پھر معاملہ آ جاتا ہے طلاق کے اوپر. ہمیں تو ایک ہی حل نظر آتا ہے, توڑ دو اور طلاق کریں. کتنا کرتے جائیں گے, کتنا کرتے جائیں گے. آپ اپنی اخلاق سے کاظمین الغیظ بھی کرو, عافین عن الناس بھی کرو, اور ان کے ساتھ احسان کا رویہ بھی کرو. ان کی برائی کو بھلائی سے درگزر کرو. اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ نصیب نہیں ہوتا مگر ان کو جو بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں. اللہ یہ اولو العزم, یہ نصیبے والے ہمیں بھی بنا دے, ایسے حوصلے ہمیں عطا فرمائے. یہ ہے بہترین اخلاق کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں, جو مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف درگزر کروں, اور جو مجھے نہ دے میں اس کو دوں. یہ ہے اصل اعلیٰ ترین اخلاق کا رویہ اور طریقہ, اور یہ ہے جنتیوں کی صفات. اللہ ہمیں اس صفات سے متصف فرمائے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ, اور جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے. فحش کیا ہے, کون سا گناہ؟ قرآن میں جن گناہوں کو حرام کہا گیا ہے ان میں سے ایک گناہ فحش ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. ان سے کہو کہ میرے رب نے جو حرام کر دیا ہے اس میں فحش ہے, چاہے وہ ظاہری طور پر ہو چاہے چھپا کر ہو. ہر وہ بے حیائی کا کام خاص ظاہری طور پر کیا جائے یا چھپا کر کیا جائے, فحش بے حیائی جب بھی ان سے کوئی ایسا عمل ہو جائے, او ظلموا انفسہم, یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھے, یعنی کوئی گناہ کر دیا, کوئی بھی ایسا معاملہ ان سے ہو گیا جو اللہ کی اطاعت سے روگردانی کا معاملہ تھا, تو گویا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو جنتی تھے, ان سے بھی کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ فحش ہو جائے. کیا جنتیوں سے بھی کوئی ظلم کا عمل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. انسان ہے, مٹی کا پتلا ہے,
खता का पुतला है। ऐसा नहीं है कि उनसे कोई गुनाह नहीं होते। मुत्तकीन जन्नतियों की सिफात पढ़ रहे हैं हम, ये मामला नहीं है कि उनसे कोई गुनाह ही नहीं होगा, गुनाह होगा। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया था कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, तमाम के तमाम बनी आदम खताकार हैं। खैरुल खातिईन तव्वाबून, बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। तो ये बात नहीं है कि उनसे खता ही नहीं होती या उनसे कोई फहश अमल ही नहीं होता या उनसे कोई गुनाह का मामला ही नहीं होता, हो जाता है, लेकिन ज़करुल्लाह, उनको अल्लाह याद आ जाता है, फौरन अल्लाह याद आ जाता है। अल्लाह याद आता है, अल्लाह याद आने के बाद फस्तगफिरू लिज़ुनूबिहिम, फौरन अपने गुनाह पर इस्तिग़फ़ार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अभी उनके अंदर तक़वा बाकी है, क्योंकि अभी उनके अंदर खौफ खुदा का उनसर बाकी है कि उन्होंने अल्लाह के आगे खड़े होना है, उन्होंने अल्लाह के आगे जवाबदेही करनी है। वो कैसे अल्लाह के सामने जाके खड़े हो सकेंगे ये अमल करके? लिहाजा उनको फौरन अल्लाह याद आ जाता है। उनका नफ्से लवामा भी जिंदा है ना, मुर्दा नहीं हुआ। उनको फौरन समझ में आ जाता है कि ये मेरे से कोई गुनाह हो गया है, कोई फहाशी का अमल हो गया है, कोई गलती हो गई है। उनका तकवा का जज्बा मुतहर्रिक है, लिहाजा फस्तगफिरू लिज़ुनूबिहिम, वो अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करते हैं। वमन यग़फ़िरुज़ ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और कौन है जो गुनाहों को बख्श दे सिवाय अल्लाह के? लिहाजा इसीलिए वो अल्लाह सुब्हाना ताला से इस्तिग़फ़ार करते हैं। उनको मालूम है ना, अगर इस्तिग़फ़ार नहीं किया तो हमारा दिल क्या काला और स्याह हो जाएगा, और फिर वही ये दिल हो जाएगा जिस पर खुफल लग जाएंगे। तो अपने दिलों को धोने के लिए भी फौरन अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर बख्शिश तलब करते हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला का उनको मालूम है कि वो मन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कौन है जो उनके गुनाहों को बख्श सके। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को ये इल्म हो जाए कि मैं बख्शने पर कादिर हूँ, अल्लाह फरमाते हैं जिस शख्स को ये इल्म हो जाए कि मैं बख्शने पर कादिर हूँ तो मैं उसको बख्श दिया करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनको यकीन होता है कि अल्लाह बख्शने पर कादिर है, अल्लाह के अलावा कोई बख्श नहीं सकता। लिहाजा वो अल्लाह ताला की तरफ पलटते हैं और अल्लाह ताला से उसकी बख्शिश तलब करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि ए बनी आदम, तूने मुझसे उम्मीदें ना की, अगर तू रूए जमीन भर के भी, यानी जमीन से लेके आसमान तक गुनाहों को भर देता और मेरे सामने आता और मुझसे एक दफा इस्तिग़फ़ार तलब करता तो मैं तेरे सारे गुनाहों को बख्श देता, मुझे कुतन कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह सुब्हाना ताला के अलावा कोई भी नहीं है जो गुनाहों को बख्शने वाला हो, और अल्लाह से गुनाहों को बख्शने के साथ वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, और वो दीदा दानिस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते कि ये अगर गुनाह हो भी गया तो फिर क्या हो गया, इतनी नमाजें तो मैं पढ़ती हूँ, इतना कुरान भी मैं पढ़ती हूँ, इतने लेक्चर्स भी मैं देती हूँ, इतना नेक अमल भी करती हूँ, एक गुनाह कर लिया तो फिर क्या हो गया? नहीं, फौरन अपने किए पर इसरार नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, कवर अप नहीं करते, लॉजिक और दलीलें नहीं देते, बल्कि शर्मिंदा हो जाते हैं। यालमून, उनको मालूम होता है इसरार करना, गुनाह करके उस पे डटे रहना, जम जाना, ये शैतानी रवैया है। मोमिन क्या करता है? फौरन फस्तगफिरू लिज़ुनूबिहिम करता है, वो फौरन अपने गुनाहों पे पलटकर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर लेता है, नादिम होता है, पशेमान होता है, शर्मिंदा होता है और अपनी झोली फैला के अपने रब को मना लेता है। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिनकी जज़ा उनके रब की तरफ से
उनके रब की मग़फ़िरत है, व जन्नतुन और जन्नातुन और बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहारू खालिदीन फीहा, ऐसे बागात जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। व निअमा अजरुल आमिलीन, और अच्छा है अजर अमल करने वालों के लिए। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमा दे। आज जन्नतियों की मुत्तकीन की सिफात पता चली है, क्या क्या सिफात है। दीदा दानिस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करना, जस्टिफाई नहीं करना, कवर नहीं करना, ये तो मैंने इस वजह से किया था, ये तो इस वजह से हो गया। नो, गलत हो गए कोई बात नहीं। अल्लाह को वही खताकार पसंद है जो बार बार खता करता है और बार बार पलट कर आता है और अल्लाह से दुआ करता है। और ऐसे खताकार के पलटने वाले के लिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जमीन और आसमान सजा देने का हुक्म देता है। अल्लाह ताला हमें अपने गुनाहों पर नादिम और पेशेमान होकर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करके पलटने की तौफीक नसीब फरमा दे। ये जस्टिफाई करना किसने किया था? शैतान ने किया था ना, और कहा था अगर अल्लाह तूने मुझे नहीं बहकाया होता तो मैं कभी भी ना ऐसे करता। और उसने अपने अल्लाह से माफी नहीं मांगी थी, और जिसने माफी मांग ली थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ये किसने मांगा था? आदम अलैहिस्सलाम। तो खता पर पशेमानी और इस्तग़फ़ार आदम की तरीका और आदम का वतीरा है और अल्लाह को महबूब अमल है। क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम, यकीनन गुजर गई तुमसे पहले, सुननुन, बहुत से अदवार, बहुत से दौर तुमसे पहले गुजर चुके हैं। फसीरु फिल अर्दी, पस सैर करो जमीन में। फंज़ुरु कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, और पस देखो कैसा अंजाम हुआ झुटलाने वालों का। कुरान का ये हुक्म है कि घूमो फिरो, सैर करो जमीन में और देखो। सैर करके ये मत देखो कि भाई ठीक है जाके तो शॉपिंग करके आऊंगी, जाके बड़ी बड़ी इमारतें देखकर आऊंगी, या मैं लोगों को बता सकूं कि मैं भी फलां जगह पे गई थी। नहीं, या वेकेशंस हॉलीडेज मना के आ जाओ। नहीं, सैर करो, अल्लाह की जमीन है, घूमो फिरो, कुरान का हुक्म है। लेकिन सैर करने के पीछे मकसद क्या होना चाहिए? फंजुरू, देखो, कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, कैसा अंजाम हुआ है झुटलाने वालों का। तो लिहाजा हर दफा जब भी कभी सैर करने के लिए वेकेशंस, हॉलीडेज कहीं भी जाते हैं, प्लान करते हैं, उसमें फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन का एलिमेंट जरूर शामिल कर लिया करें, ताकि आपकी वो हॉलीडेज भी इबादत बन जाए। क्या देखना है आपने? झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। जो वहां पे तारीखी इमारत हैं, खंडरात हैं, बड़े बड़े जो कौमें गुजरी, उनके कुछ रिमेन्स हैं, जरूर देखा करें। जरूर अपने उन ट्रिप्स के अंदर इस चीज को शामिल किया करें। यकीन मानिए, जब से मैंने अपनी ये नियत बनाई है, अल्लाह ताला हमेशा कोई ना कोई हर टूर में कोई ना कोई तारीखी मुकाम ऐसे ही गुजरी हुई कौमों के जरूर ही दिखा देता है। सुभान अल्लाह, वो चीजें दिखाई जो हमने देखी। हाँ जी, तो अल्लाह ताला दिखाता है, और यही देखना घूमना आपके लिए इबादत बन जाता है। फिर वो जितने भी लाख लगे हों वो सब किस में आ जाएंगे? इबादत में आ जाएंगे। तो इन्नमल आमालू बिन्नियात है, जो नियत करेंगे उसी पर अमल करेंगे और उसी का अजर समेटेंगे। हाज़ा बयानुल लिन्नासी, ये है बयान, वाज़े बातें हैं लोगों के लिए, वहुदन और हिदायत है, और मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन, और एक नसीहत है तक़वा करने वालों के लिए। किनके लिए? जो तक़वा किसका रखते हैं? अल्लाह का रखते हैं, दूसरों का नहीं, बल्कि अल्लाह का तक़वा रखने वाले हैं। तो फिर अल्लाह की तरफ से ये कुरान, ये बातें एक साफ सरी तंबीह भी है और हिदायत और नसीहत भी है। अल्लाह कुरान को हमारे लिए हिदायत भी बना, नसीहत भी बना और एक तंबीह बना दे। वला तहिनु, और ना तुम वहन करो। वहन से है
वाओ हा नून, तहीनु वहन से है। वहन का मतलब होता है सुस्ती, काहिली, कमजोरी और क्या कहते हैं इसे, बुज़दिली, दिल शिकस्तगी। तो अल्लाह ने कहा कि कमजोरी मत दिखाओ, काहिल मत बनो, दिल शिकस्ता मत हो, वला तहज़नु, और गम भी ना करो भाई, ना गम करो, ना बुज़दिली दिखाओ, ना सुस्ती दिखाओ। क्यों? वअंतुमुल आलौन, तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही ने ऊपर आना है। इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त लगा दी अल्लाह ताला ने, अगर तुम ईमान लाने वाले हो। अगर तुम ईमान लाने वाले हो, अल्लाह को मानते हो, अल्लाह की मानते हो, रसूल को मानते हो, रसूल की मानते हो, तो अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही को ऊपर आना है, गालिब तुम ही रहोगे, ये अल्लाह का वादा। तो अल्लाह ने तसल्ली दिला दी, अल्लाह ने तशफ़ी दिला दी। किसको? मुसलमानों को। याद कर लीजिए, दोहरा लीजिए, ये आयात हम जंगे ओहद के ऊपर एक तबसरा है जो अल्लाह की तरफ से दिया गया, उसको पढ़ रहे हैं। ये क्यों दिल शिकस्ता हो गए थे, क्यों वहन का शिकार हो रहे थे? क्योंकि मुसलमान, वेरी गुड, मुसलमानों के 70 शहीद हो चुके थे। घर घर में शहीद था, घर घर में यतीम थे, घर घर में बेवाएं थी। तो मुसलमान बड़े परेशान हो गए थे और उनके दिल में यही बात आ रही थी कि अल्लाह ने जो मदद का वादा किया था वो तो हुआ नहीं पूरा। लोगों ने भी ऐसे कहा कि भाई देखो जंगे बदर में तो अल्लाह ने मदद की थी, अब तो कोई मदद नहीं आई। तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, तुम ईमान वाले हो, अल्लाह को मान के, नबी को मान के, उनकी अताअत, उनकी मानना चाहते हो, तो गालिब तुम ही रहोगे, फिक्र नहीं करना। लेकिन करना क्या है? सुस्ती नहीं दिखानी, बातिल के आगे सरनगू नहीं होना, वहन का शिकार नहीं होना, काहिल मत होना और गम भी ना करना। इन यमससकुम करहुन, अगर पहुंचा है तुमको जख्म, फकद मस्सल कौम करहुम मिस्लुहु, बस यकीनन पहुंचा था एक कौम को जख्म इसी की मानिंद। यानी अगर आज तुम्हें एक जख्म पहुंचा है, 70 तुम्हारे शहीद हुए हैं, तो इससे पहले बदर में मुशरिकीन मक्का की कौम को भी तो 70, उनके भी तो कत्ल हुए थे, उनके 70 कत्ल भी हुए थे, 70 को कैदी भी बनाया गया था। तो इसी तरह का जख्म तो पहले उनको भी पहुंच चुका है, आज तुम्हें पहुंचा है, पहले उनको पहुंचा था। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये तो अय्याम हैं, गर्दिश अय्याम, अल्लाह की तरफ से ये जमाने के नशेबो फराज हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, आते रहते हैं। अल्लाह ताला क्या करते हैं? नुदाविलुहा बैनन नास, हम लोगों के दरमियान इनको गर्दिश कराते हैं, घुमाते रहते हैं, कभी कोई ऊपर, कभी कोई नीचे, कभी कोई नीचे वाला ऊपर, कभी ऊपर वाला नीचे। तो ये तो नशेबो फराज चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। क्यों आते हैं वैसे ये? क्योंकि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने ये इसलिए करना है कि हमें आजमा कर देखे कि हम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने इसीलिए तो हमें आपको भेजा है दुनिया में। तो दुनिया में नशेबो फराज, अप्स एंड डाउन्स, राइज एंड फॉल्स तो आएंगे, गर्दिश अय्याम तो होंगे, ठीक है ना? कभी वो ऊपर, कभी हम ऊपर, कभी वो नीचे, कभी हम नीचे, कभी उनका पलड़ा भारी, कभी हमारा पलड़ा भारी। तो ये तो होगा, लेकिन अल्लाह ने हमें आजमाना होता है। और अल्लाह आगे वजह बता रहे कि क्यों करता हूँ, मैं क्यों करता हूँ ये गर्दिश अय्याम, क्यों करता हूँ। पहले अल्लाह ने तसल्ली दिलाई कि देखो वहन का शिकार मत होना, गम मत करना, आलाए कलमा के लिए जब भी निकलोगे ना, ईमान वाले अगर तुम हो तो तुम्हें गम भी नहीं करना, गम और सुस्ती भी नहीं, काहिली भी नहीं दिखानी। अल्लाह का वादा तुम्हारे साथ है कि अंतुमुल आलौन, ऊपर तुम नहीं आना है, ठीक है? अगर आज तुम्हें कोई जख्म आया तो इससे पहले उनको भी जख्म आया था, इससे पहले उनके साथ भी ऐसे मामला हुआ था। ये तो अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। अल्लाह ये अप्स एंड डाउन्स क्यों लाता है? अब मुसलमानों को बताया जा रहा है, वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ये इसलिए कर रहा है ताकि वो जान ले
उन तुम में से कौन ईमान लाने वाला है, वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और वो पकड़ ले तुम में से कोई गवाह। यानी कि ईमान लाने के बाद अपने अमल से उसकी गवाही देने वाला कौन है? बोलने वाले तो बड़े होते हैं, साबित करके कौन दिखाता है? कौन बोल के उस पर अमल करके अपने अमल की गवाही पेश करता है कि हाँ मैं वाकई अल्लाह को मानने वाला हूँ, मैं वाकई रसूल की अताअत करने वाला हूँ। तो अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने ये देखना था कि सिर्फ कौली ईमान तो नहीं है, अमली ईमान भी उनके अंदर है कि नहीं। वो हजरत बिलाल से किसी ने पूछा था ना कि आप कैसे इनकी तकलीफों पर सब्र करते थे, तो आपने कहा था ना कि तुम अगर नाकिस रद्दी सा एक मट्टी का प्याला लेने के लिए बाजार से जाते हो, तुम ठोक बजा के उसको देखते नहीं हो। बस मेरा रब भी जब मुझे अपने काम का बनाएगा तो मुझे ठोक बजा के देखेगा नहीं। तो अल्लाह ने ये इसीलिए ये चीजें लेकर आता है ताकि वो देखना चाहता है कौन अपने अमल से साबित करके गवाही देता है कि मैं वाकई अल्लाह को मानकर अल्लाह की मानने वाला। अभी फलस्तीन की कितनी वीडियोस आई हैं, कैसी कैसी वीडियोस, कैसे कैसे अमल से साबित करके गवाहियां दी उन्होंने। और फिर कैसे हमने देखा कि वो जो बच्चा, एक जो मस्जिद का मुअज्जिन था, यंग लड़का बिल्कुल अजान देने वाला, उसको जब शहीद कर दिया तो उसके जिस्म से मुश्क की खुशबुएं आ रही हैं कि सब उसके हाथों को जिस्म के ऊपर हाथ फेर रहे हैं कि ये मुश्क हमें भी लग जाए। उसने अमल से साबित किया। लोग जाके अमल करके साबित करके दिखाते हैं, गवाहियां देते हैं, शहादतें पेश करते हैं, नजराने पेश करते हैं। तो अल्लाह ने ये देखना है। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को महबूब नहीं करता। और अगली वजह बताई कि वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, और इसलिए भी अल्लाह ताला ऐसे नशीब व फराज करते हैं, अप्स एंड डाउन्स लाते हैं, ताकि वो छांट ले उन लोगों को जो ईमान लाए हैं, वयमहक़ल काफिरीन, और काफिरों की सरकोबी कर दे। ईमान लाने वालों को छांट के अलग कर दे और काफिरों का मुठ मार दे, उनकी सरकोबी कर दे। दूसरी वजह पता चल गई। और अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम हसिबतुम, क्या तुम समझते हो, क्या तुमने गुमान किया है, अन तदखुलुल जन्नत, कि तुम ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे, जन्नत आसानी से मिल जाएगी। दुनिया का घर हमें आसानी से मिलता नहीं है, पापड़ बेलने पड़ते, कितने लाखों करोड़ों रुपया जमा करेंगे तो फिर कहीं जाके दुनिया का घर मिलने अपना बनता है। जन्नत जो कि ऐसी जगह जो किसी आंख ने ना देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल ने उसको महसूस किया, वो ऐसे ही मिल जाएगी। अल्लाह ने कहा, अम हसिबतुम, तुम ये समझते हो कि अन तदखुलुल जन्नत, कि तुम ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे। वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन, हालांकि अल्लाह ने तो अभी देखा ही नहीं कि तुम में से कौन वो लोग हैं जो उसकी राह में जाने लड़ाने वाले हैं, जिहाद करने वाले हैं, और कौन उसकी खातिर सब्र करने वाले हैं। तो अल्लाह ये मामलात, ये कैफियत, ये हालात इसलिए लाता है कि अल्लाह ने देखना होता है कि जिहाद अल्लाह की राह में कौन करता है, कौन जमा रहता है, सब्र से डटा रहता है, और कौन डगे डाल के छोड़ देता है। मेरे से नहीं किया जाता, मैं नहीं चल सकती, मेरे से नहीं ये पर्दा किया जाता, बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं लोगों की बातें सुन सकती, अब मेरे से नहीं अपनी शौहर की वो उठाई जाती, अब मेरे से सास की ताने बर्दाश्त नहीं किए जाते, मैं नहीं कर सकती, बस अब अल्लाह की राह पे मेरे से अब नहीं, मैं नहीं कर सकती, है ना। तो अल्लाह ने ये सारी चीजें देखनी है कि कौन जिहाद कर रहा है। जाहदू, जिहाद याद रख लिए, सिर्फ यहाँ कातलू नहीं लिखा हुआ, जाहदू लिखा हुआ है। अल्लाह ने मुजाहिदे देखने हैं, कोशिशें देखनी है। मैं और आप याद रखिएगा, कोशिश के मुकल्लिफ है, हमने कोशिशें करनी है जितनी कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने यअलमस साबिरीन, अल्लाह ने हमारा सब्र भी देखना, हम कितने डटे रहते हैं, कितने अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा रहते हैं, साबित कदमी से जमे रहते हैं। अल्लाह ताला ने ये तीसरी वजह बताई है कि अल्लाह ने एक तो जुबान से बोलने के बाद उसकी गवाहियां देखनी है, कौन गवाही देख रहे हैं, अमल से साबित करके दिखा रहे हैं। दूसरा ये कि अल्लाह
ईमान वालों को और काफिरों को अलग अलग छांट देना चाहता था, काफिरों की सरकोबी करना चाहता है। और तीसरी चीज ये है कि अल्लाह देखता है कि कौन मुजाहिदे के साथ कंटिन्यूसली कोशिशें कर रहा है और कौन साबित कदमी से, सब्र से, अल्लाह के अहकामात की अताअत पर जमा हुआ है और डटा हुआ है। ठीक है ना? ये सिर्फ और सिर्फ जंगे उहद नहीं बल्कि आज के हालात की जिंदगी में भी हमारे ऊपर ये ऐन इसी तरह से इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। वलक़द कुंतुम, और अलबत्ता यकीनन तुम थे, तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ली, तुम मौत की तमन्ना कर रहे थे इससे पहले। मतलब तुम ही लोग तो थे जो इससे पहले मौत की तमन्ना कर रहे थे। अन तलक़ौहु, ये कि तुम उससे मिल लो, यानी उससे मुलाकात कर लो, यानी अभी मौत तुम्हारे सामने आई नहीं थी और तुम मौत की तमन्ना कर रहे थे लड़ाई से पहले। कौन मौत की तमन्ना कर रहा था? याद है किसी को वाकयात जो मैंने सुनाए थे? कौन से सहाबा कराम हैं जो मौत की तमन्ना कर रहे थे ग़ज़वा उहद से पहले? वेरी गुड, उम्रो बिन जमूह ने कहा था ना कि मैं लंगड़ाते लंगड़ाते ही जन्नत में जाना चाहता हूँ। शहीद होने के लिए अपने बच्चों से वो लड़ाई कर रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको इजाजत दे दी थी। इसके अलावा हजरत अब्दुल्ला बिन जहश और हजरत साद बिन नबी वक़ास ने दुआएं मांगी थी। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने कहा था ना कि मेरा टाकरा एक ऐसे सख्त के साथ हो कि वो मुझे मारे, मैं उसे मारूं, वो मुझ पे काबू पा ले और मेरी नाक काटे, कान काटे, और मैं फिर इसी हालत में तेरे यहाँ पर हाजिर हूँ। तो तू कहे या मेरे रब कि अब्दुल्ला ये क्या हो, तेरे नाक और कान क्या हुए? तो मैं कहूँ अल्लाह ही तेरी राह में कुर्बान हुए। तो ये मौत की तमन्ना करते। इसी तरह रसीले मलाइका जो हजरत हंजला थे, वो कैसे उठ के अपनी रूसी नाइट को उठे और जाके लड़े और शहीद हो गए। और इसके अलावा हजरत हमजा ने भी इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि या रसूल अल्लाह, बाहर निकल के जो है वो हमने आपसे बैत की है, हम बाहर निकल के उनके साथ मुकाबला करेंगे, तो लिहाजा मदीना में न रह के मुकाबला ना किया जाए। तो वो तो बाकायदा अगर कैसे वो बगैर ज़ीरों के डबल हाथों से तलवारें चला रहे थे और उनको कत्ल कर रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम लोग तो मुझसे पहले मौत की तमन्ना कर रहे थे ना, जब तुम्हारे सामने मौत नहीं आई थी। फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून, लो वो तुम्हारे सामने आ गई और तुमने उसे आंखों से देख लिया। यानी तुम लोग तो मौत की तमन्ना कर रहे थे, अब जब मौत आ गई है तुम लोगों ने अपनी आंखों से उस मौत को देख लिया, तो फिर तुम्हें किस बात पर एतराज है? मतलब हर चीज तो हो गई, तुम लोग ही तो चाहते थे कि तुम्हें शहादतें मिले। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन, और नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर एक रसूल। क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, यकीनन गुजर गए इससे पहले भी रसूल। अफ़ा इम्माता, अगर अब क्या पस अगर वो मर जाएं, औ कुतिला या कत्ल कर दिए जाएं, इन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो तुम अपनी एड़ियों पर उल्टा फिर जाओगे। वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि, और जो कोई अपनी एड़ियों पर उल्टा फिर जाए, फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअ, बस वो अल्लाह को कोई ज़रर नहीं दे सकता। फसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, और अनकरीब वो जज़ा देता है अल्लाह शुक्र करने वालों को। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा कुछ भी नहीं है मगर एक रसूल है। उनसे पहले और भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। फिर क्या अगर वो मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे? याद रखो, जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं करेगा, अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे इन्हें वो उसकी जज़ा देगा। ये आयत किस कंटेक्स्ट में और किस पस मंजर में नाजिल हुई? याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि जंग का पासा पलट गया था जब खालिद बिन वलीद ने पीछे से जाके लश्कर कर हमला किया था। तो मुसलमान जो है उस वक्त ऐसा घुमसान कर रन पड़ा कि बेशुमार मुसलमान जो है वो शहीद होते गए, और उसमें हज़रत हमजा भी शहीद हुए और बेशुमार और सहाबा कराम भी शहीद हुए। लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर से नीचे उतर आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खौद लगा और कड़ियाँ घुस गई और आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक भी शहीद हो गए,
تو مشرکین کو یہ ہوا کہ جیسے ہم نے ان کے نبی کو زخمی کر دیا ہے. ایک طرف تو ان کو یہ تھا کہ اب وہ نہیں بچیں گے, دوسری طرف حضرت مصعب بن عمیر جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی, جب ان کا ایک بازو کٹا تو علم ان کے ہاتھ میں تھا, انہوں نے دوسرے بازو میں پکڑ لیا, دوسرا بازو کٹا انہوں نے کونیوں میں پکڑ لیا, اس طرح ان کو تیسرا بار لگا کے ان کو بھی شہید کر دیا. تو جب وہ نیچے گرے, علم گرا, تو لوگ سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو بہت سارے جلیل القدر صحابہ کرام بھی ڈگمگا گئے اور ان کو یہ ہونے لگا کہ اب ہم کس دین کے اوپر رہیں گے یا ہم کس چیز کے لیے لڑیں, نبی تو ہمارے اندر رہے نہیں, تو لہٰذا چلو واپس چلتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑ گئی. ایسا ہوا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. تبھی تو یہ بعد میں جا کے ابو سفیان نے خوب نعرے لگائے تھے اور بولے تھے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید قتل کر دیا ہے, اور ابو بکر کو بھی کر دیا, اور عمر کو بھی کر دیا, ہے نا. تو میں نے آپ کو سنایا تھا سارا واقعہ. تو اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو جب صحابہ کرام وہاں سے بھاگنے لگے تو پھر جب بعد میں اللہ کی مدد آئی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے فرشتوں کو اتارا, پھر ان کو روب ان کے دلوں میں ڈالا, اور ان کا حال یہ ہوا تھا کہ وہ مسلمان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کی خواتین جو ہیں وہ اپنی پانچے اٹھائے, اپنی پنڈلیاں کھولے, تیزی سے بھاگی جا رہی تھی, اور ایسے ہو گئی تھی کہ بس اب ہم یہاں سے بھاگ جائیں, ہم نے کر لیا اور ہم بھاگ جائیں نا. تو جیتی ہوئی جنگ چھوڑ کر وہ لوگ بھاگ گئے تھے بیسیکلی. تو اللہ کی طرف سے جب ایسے معاملات ہوئے تو مسلمان بہت پریشان ہو گئے کہ یہ تو نبی تو رہے نہیں, اب ہم کس کے لیے لڑیں. تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ اگر محمد قتل کر دیے جائیں یا مر جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ تم جس اللہ کے لیے لڑ رہے تھے, تم جس دین کی حفاظت کے لیے لڑ رہے تھے, تمہیں تو وہ چیز کرنی چاہیے نا. اب نبی رہے نہ رہے, تمہارے لیے جب دیکھو کہ جب اللہ کا دین غیر محفوظ ہے, قرآن اور سنت غیر محفوظ ہے, تو ہمیں کیا آج کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ جب اللہ کے نبی نہیں ہے تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے یہ دین. کس کے آسرے پر چھوڑ دیں کہ یہ چھوڑ بس جیسے کر رہے چلتا رہے؟ اس کی حفاظت کے لیے چاہے نبی رہے یا نہ رہے, یہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اصول مجھے اور آپ کو دے دیا ہے کہ جو تم میں سے الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا, البتہ جو شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. تو رب کی شکر گزاری کیا ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائے, اس کے اوپر اطاعت بھی کریں, اور جب دیکھیں کہ گلستان اجڑ رہا ہے تو فوراً آگے بڑھ کر اس کے محافظ بن جائیں. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو دین کا علم بردار بھی بنائے اور دین کا محافظ بھی بنائے. اس کے علاوہ نا قرآن کا ایک معجزہ ہے اور اعجاز ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی آیات جو ہے نا وہ جب بھی پڑھے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہ آج کے لیے ہی نازل ہوئی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی جب وصال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا حال یہ ہوا کہ وہ تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے خبردار کسی نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, اگر کسی نے کہا تو میں اس کا سر قلم کر لوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں ہیں بلکہ یہ وحی کی کیفیت میں یہ ابھی اٹھ جائیں گے. اب حضرت ابو بکر اس وقت وہاں پر نہیں تھے, وہ مدینہ کے آؤٹ سکرٹس میں اپنے گھر میں تھے. ان کو بھی بلایا گیا اور وہ جب آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اب پھر وہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تشریف لے کر گئے اور انہوں نے انہی آیات کو دوبارہ پڑھا. حضرت عمر نے جب یہ آیات سنی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں, اور اگر مجھے یہ پتا نہ مطلب میں اس بات پہ یقین نہ رکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو میں یہی سمجھتا کہ یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئی ہیں. اور پھر وہ غش کھا کر گر پڑے. پھر ان کو یقین آیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دنیا سے جا چکے. تو قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ ہم جب اپنی قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں, کئی آیات ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے ہی لیے نازل ہوئی ہیں,
یہ میری ہی لائف کے اوپر پوری اتر رہی ہیں, یہ مجھے ہی سبق سکھا رہی ہیں, یہ میرے لیے ہی اللہ نے شاید اتاری تھی. اور آج کے حالات تو یہی تو اعجاز ہے, یہی تو میریکل ہے قرآن کا, یہی تو معجزہ ہے کہ وہ جب بھی پڑھیں وہ رہتی دنیا تک ہے اور رہتی دنیا کے لوگوں تک اس کے احکامات جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا, موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے, جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں سے ہی دے دیں گے, اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا, اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا فرمائیں گے. یہی انما الاعمال بالنیات ہے, جو آخرت کی نیت سے کام کرے گا اس کو دنیا کا بھی سب کچھ مل جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, جو صرف دنیا کی نعمتیں, دنیا کی بھلائیاں, دنیا کی نیت سے ہی سارے معاملات کر رہا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, آخرت پہ پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی, اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں بھی ان پر پڑی وہ ان سے دل شکستہ نہیں ہوئے, انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی, وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے. ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے. ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ان کی یہ دعا تھی کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما دے, ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے, ہمارے قدم جما دے, کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, فآتاہم اللہ ثواب الدنیا, اللہ نے ان کو ثواب دنیا بھی دیا, وحسن ثواب الآخرہ, اور اچھا ثواب آخرت بھی انہیں عطا فرمایا. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب کرتا ہے, اور اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سستی, یہ کاہلی, یہ کمزوری, یہ جھکنا, یہ باطل کے آگے ڈگے ڈال دینا, یہ ان کے آگے بچھ جانا, اللہ ہماری قوم کو بھی یہ سکھا دے, ہمیں انفرادی طور پر بھی یہ سکھا اور اجتماعی طور پر بھی. اللہ قرآن کی ان باتوں پر عمل کرنے ہمیں آسان بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. اللہ ہمیں یہ سکھا دے کہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہمارے مسائل کا حل صرف اور صرف تقوی اور صبر ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اللہ اپنا تقوی عطا فرما. اللہ ثابت قدمی کے ساتھ, اللہ کفار کے آگے وہن سے بچنے کی, ضعف دکھانے کی, حزن دکھانے سے اور اللہ استقامت کرنے سے محفوظ فرما لے. اللہ صابر بنا کے ثابت قدمی سے تیرے دین کی اشاعت, تبلیغ, نفاذ اور اس کی حفاظت کے لیے جمنے کی اور ڈٹنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جہاں جہاں مسلمان کفار سے جنگ لڑ رہے ہیں, کسی سطح پر بھی لڑ رہے ہیں, اللہ ان سب کی مدد فرما, اور اپنے وعدے کے مطابق کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اللہ ان کو غالب کر دے. اللہ مسلمانوں کو غالبہ عطا فرما. اللہ ایمان والے ہیں, اللہ تو نے دیکھا ہے, تو جانتا ہے, تو پرکھتا ہے کہ وَلَا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَا یعلم اللہ الصابرین. اللہ ان کا صبر بھی تو دیکھتا ہے, اللہ ان کا جہاد بھی تو دیکھتا ہے. اللہ فلسطین کے مجاہدوں کی مدد فرما دے. اللہ ہماری دعاؤں ان کو حق پہ قبول فرما. یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام, جو ہم نے پڑھا اللہ اس کو ہمارے سینوں میں اتار دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ جنتیوں کی, متقین کی جو صفات ہم نے پڑھی ہیں, اللہ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے. اللہ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے. اللہ جو کرتے ہیں عمل تو اس پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ بہترین سے بہترین بنا دے. اللہ غصے کو پیے جانے والا بنا. اللہ لوگوں کو معاف کرنے والا بنا. اللہ احسان کے رویے سکھا دے. اللہ احسان کے رویے سکھا دے. اللہ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کے رویے بنا سکھا کے یا رحیم ہمیں محسنین میں شامل فرما دے.
اللہ یہ باتیں جو تو نے بتائی اور پڑھائی اللہ یہ صرف ان کا ہی معاملہ نہیں تھا اللہ ہم سب بھی کمزور ایمان والے ہیں اللہ ہماری ایمانوں میں استقامت عطا فرما اللہ بہترین ایمان عطا فرما بہترین ایمان کے بعد ایمانوں میں ثابت قدمی عطا فرما اور اللہ پھر عمل کی توفیق نصیب فرما کے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم جنتی بن جائیں ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم متقی بن جائیں اللہ اپنی راہ میں بڑھ بڑھ کر خرچ کرنے والی لوگوں میں شامل بھی بنا فرما یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام جو مانگا ہے وہ عطا فرما جو نہیں مانگا مانگنے سے رہ گیا حلیم بذات الصدور آپ دلوں کے حالات جانتے ہیں یا رحیم آنے والے لوگوں کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما یا رحیم ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں اللہ ہماری اولادوں کو اسلام کا سورج بنا دے اللہ ان کو دین کا علمبردار بنا دے اللہ امام مہدی کے لشکروں میں شامل ہونے والے خوش نصیب بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کے غلبے میں ہمارا کردار قبول فرما لے اللہ ہمیں اور مزید بہترین کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عاجزی عطا فرما تکبر سے بچا عاجزی عطا فرما تکبر سے بچا عاجزی عطا فرما تکبر سے بچا اللہ شرک سے بچا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ توحید کا رسوخ عطا فرما اللہ نمازوں کو بہترین بنا اس کی حفاظت کی اور اللہ اس کی دوام کی توفیق نصیب فرما اور بہترین خشوع خضوع عطا فرما کے ان کو قائم کرنے والے لوگوں میں شامل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.